بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پچھلی نشست میں ہم نے اظہار رائے کے موضوع پر کچھ گفتگو کی تھی۔ میں نے اس میں چند بنیادی حقائق کی طرف ابتدا ہی میں توجہ دلا دی تھی۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کس اسکیم پر بنائی ہے، دوسرے یہ کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے ہدایت قرار دیتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو اختیار کریں، اور جس کی بنیاد پر وہ انسانوں کا مواخذہ کرنے والا ہے، اس کے بارے میں بھی اسے اصرار ہے کہ وہ کسی پر مسلط نہیں کی جا سکتی۔ نہ وہ اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو اس پر مسلط کر دیا ہے، بلکہ بار بار توجہ دلاتا ہے کہ میں کائنات کا خالق ہوں، میں اگر چاہتا تو ایسا کرتا، لیکن میں نے نہیں کیا۔ اس کے ساتھ وہ دوسروں کو بھی یہ کہتا ہے کہ تم بھی اس کا حق نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اپنے پیغمبر کو بھی یہ کہتا ہے کہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، تم نصیحت کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، لوگوں کے لیے دروغے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ دوسری چیز جس کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی وہ یہ تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہے، اس وجہ سے اگر کوئی فرد اس کے خلاف بغاوت کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ درس حقیقت اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور تیسری چیز جس کی جانب توجہ دلائی تھی وہ یہ تھی کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حق دے دیا ہے کہ اگر کسی انسان کی آزادی سلب کی جا رہی ہے، علم و عمل کی آزادی لوگ اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کو یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جس نقطہ نظر کو چاہے اختیار کر لے، تو تم اس کے خلاف جنگ کر سکتے۔ اس اہمیت کو تو میں نے دینی لحاظ سے واضح کر دیا تھا، لیکن اس پر ظاہر ہے بہت سے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ سوالات اس نشست میں کچھ سامنے بھی آ گئے تھے، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم کسی اگلی نشست میں ان سوالات کو موضوع بنا کر ان پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اب آپ بھی اس گفتگو میں شریک ہو جائیں۔ جو لوگوں نے آزادی کا مطلب لیا ہے اس میں، اور جو رب العزت نے بندے کو آزاد بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ ساتھ ہی یہ نا کہ تشدد جو اس طرح بڑھ چکا ہے اسلامی معاشرے میں، اسلامی اصولوں کو ہی نافذ کرنے کے لیے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور اس کو روک تھام کے لیے اسٹیٹ کا کیا رول بنتا ہے آج کل کے معاشرے میں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو آزادی دی ہے وہ علم اور عمل دونوں کی آزادی ہے۔ مجھے کیا ماننا ہے اس کی بھی آزادی دی ہے، اور مجھے کس چیز پر عمل کرنا ہے اس کی بھی آزادی دی ہے، اور یہ بات بار بار واضح کر دی ہے کہ یہ میری دی ہوئی آزادی ہے، اس میں کسی کو مداخلت کا کوئی حق نہیں۔ جب اس کی بنیاد پر کوئی مذہب ایک بہت بڑے طبقے کا مذہب بن جاتا ہے، یا ایک بہت بڑا انسانوں کا گروہ اس کو قبول کر لیتا ہے، تو اس کے بعد ایک فطری جذبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گروہ کو انتشار سے بچایا جائے۔ اس گروہ کو انتشار سے بچانے کے لیے جو لوگ جدوجہد کرتے ہیں، ان کی جدوجہد کا صحیح اور قانونی طریقہ تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس دین کے ماخذ کو واضح کریں۔ مثال کے طور پر ہمارا دین ہے تو اس کے ماخذ کی حیثیت اللہ کی کتاب قرآن مجید کو حاصل ہے، اللہ کے پیغمبر کی سنت کو حاصل ہے۔ کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگ تفرقہ نہ پیدا کریں، لوگ انتشار اپنے اندر نہ پیدا کریں، لوگ صحیح بات کو سمجھیں، تو اس کا صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی تعلیمات لوگوں کے سامنے عام کرے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لوگوں کے سامنے واضح کرے، اور اس طرح سے دین کو ایک دعوت بنا کر ان کے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کرے تاکہ ان کا فکری انتشار دور ہو۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنے آپ کو پوری ملت کا خادم قرار دینے کی بجائے اس کا داروغہ بنا لیتے ہیں، اور پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس انتشار کو دور کرنے کے لیے وہ یہ طریقہ اختیار کریں کہ لوگوں کو سوچنے نہ دیں، غور نہ کرنے دیں، اپنے علم کو آزادی کے ساتھ استعمال نہ کرنے دیں، اپنے لیے عمل کے مواقع نہ پیدا کرنے دیں۔ اس سے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو انتشار سے بچا لیں گے۔ یہ جذبہ بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ غلط ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام کیا ہے یا دین کیا ہے، وہ ایک دعوت ہے، ایک پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو دائی بنا کر بھیجا ہے۔ دائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بات دلائل کے ساتھ بیان کریں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، ان کے دل و دماغ میں اتاریں گے، اور وہ چاہیں گے تو اس کو قبول کریں گے، اور چاہیں تو اس کو رد کر دیں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے لیے قرآن مجید نے جب حکمت عملی بیان کی ہے تو کیا بیان کی ہے
یہ نہیں بیان کی کہ آپ لوگوں کو زبردستی ایک چیز کا قائل کر لیں گے، آپ یہ چیز ان کے اوپر ٹھونس دیں گے، آپ ان کے سامنے کوئی ایسے مقدمات بنا کے رکھ دیں گے کہ جس کی بنیاد پر ان کے لیے سوچنے سمجھنے کے مواقع ہی نہیں رہیں گے۔ آپ کے پاس اگر طاقت ہوگی، جمعیت ہوگی، تو آپ اس کی بنیاد پر پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو اشتعال دلا کر تشدد پر اکسا کر اس کا منہ بند کر دیں گے۔ یہ طریقہ نہیں اختیار کرنے کے لیے کہا گیا۔ آپ دیکھیں کہ صحیح بات کی طرف دعوت کی حکمت عملی جو قرآن نے بیان کی تو وہ 3 نکات پر مبنی ہے، اور قرآن نے خود اس کو بیان کیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ تم اللہ پروردگار عالم کے رستے کی طرف لوگوں کو دعوت دو۔ کیسے دعوت دو؟ بالحکمہ، دانائی کے ساتھ، استدلال کے ساتھ، آرگو کرو، دلائل سامنے رکھو، جو کوئی بات تمہارے سامنے آتی ہے اس کا جواب دو، اور دانشمندی کے ساتھ، محبت کے ساتھ لوگوں کو صحیح بات کی طرف بلاؤ۔ اگر دوسرے کی طرف سے کوئی غلط رویہ سامنے آتا ہے تو یہ نہیں کہ تم تشدد پر اتر آؤ، گریبان پکڑ لو، منہ میں کف بھر لو، دوسرے کو مارنا شروع کر دو، اس کے خلاف لوگوں کو اکساؤ، یہ نہیں کہا۔ یہ کہا کہ والموعظۃ الحسنہ، اس وقت نہایت اچھے اسلوب میں نصیحت کا طریقہ اختیار کرو، محبت کے ساتھ اور نصیحت کی خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف توجہ دلاؤ۔ اور پھر اس کے بعد آگے یہ کہ اگر بحث مباحثہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس میں بھی اصرار کیا وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی تم بہترین راستہ اختیار کرو، طریقہ اختیار کرو مجادلے اور بحث کا بھی، یعنی بحث میں نوبت ایسی نہ آ جائے کہ جس میں آپ ایک دوسرے کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیں یا سب و شتم کرنے پر اتر آئیں یا اپنی زبان خراب کریں، بلکہ یہ کہا کہ ہر حال میں ایسا طریقہ اختیار کرو کہ جس کو دیکھنے والا بھی یہ کہے کہ یہ کتنا خوبصورت اختلاف کا طریقہ ہے اور بحث مباحثے کا طریقہ ہے جو اختیار کیا گیا ہے، جادلہم باللتی ہی احسن۔ اب اگر اس طریقے سے آپ دین پہنچاتے ہیں، آپ کے خیال میں دوسرے کا نقطہ نظر غلط ہے، اور اس طریقے سے آپ اس کی وضاحت کرتے ہیں، دلائل کے ساتھ اس کی غلطی واضح کرتے ہیں، تو پھر تو ایک بڑی اچھی مکالمے کی فضا پیدا ہوگی۔ آپ اپنی بات کریں گے، دوسرا اپنی بات کرے گا، اور لوگوں کو حق ہوگا کہ وہ جس کی بات کو زیادہ کبھی محسوس کرتے ہیں اسے قبول کر لیں۔ لیکن اگر آپ دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیتے ہیں، الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں، برے برے لقب چسپاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حدود سے تجاوز کیا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں تو یہ حادثہ ہو گیا ہے کہ معاملہ صرف یہیں تک نہیں رہا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مختلف مذہبی گروہ اپنے آپ کو دین کا اجارہ دار سمجھتے ہیں، اور وہ پھر اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پیروکاروں میں ایسے جذبات پیدا کر دیں کہ وہ اٹھیں اور جس چیز کو وہ غلط سمجھتے ہیں اس کا خاتمہ کر دیں۔ یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس مقصد کے لیے لوگوں کو جنگ کرنے کا حکم دیا تھا کہ کہیں لوگوں کی آزادی سلب نہ ہو جائے، اور وہ اس مقصد کے لیے لوگوں کو جنگ پر اکساتے ہیں کہ ان کی آزادی سلب کر لی جائے۔ یہ نوبت جو ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ کام ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کو جنت حاصل ہو جائے گی، تو اس میں جب آدمی اشتعال میں آ جاتا ہے تو وہ پھر کوئی بھی اقدام کر سکتا ہے۔ تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے پاس دلائل کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں دلائل کی بھی کمی ہوتی ہے، حسن سیرت کی بھی کمی ہوتی ہے، تربیت کی بھی کمی ہوتی ہے۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ نہ انہوں نے دین کو سمجھا ہوتا ہے، نہ اپنی بات پہنچانے کا طریقہ سیکھا ہوتا ہے، اور نہ اپنے حدود کو جانا ہوتا ہے جن کے مطابق ان کو دنیا میں زندگی بسر کرنی اگر ہوتی ہے۔ ہوگا، دلائل موجود ہوں گے تو آدمی کبھی غصے وہ میں کبھی نہیں آئے گا، وہ اپنی بات بیان کرے گا، بالکل، اور یہ چاہے گا کہ ایک صحیح بات لوگوں تک پہنچائے، اور اگر وہ محسوس کرتا ہے کسی دوسرے کی بات غلط ہے تو وہ یہ خیال کرے گا کہ میں اس غلطی کو دلائل کے ساتھ واضح کر سکتا ہوں، یعنی اس معاملے میں لینا پکڑنے کا طریقہ اختیار نہیں کرے گا وہ۔ اسی طریقے سے جب کوئی ریاست وجود میں آ جاتی ہے، کوئی اسٹیٹ وجود میں آ جاتی ہے، تو اس میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس کے معاملے کے حدود کیا ہوں گے۔ تو دنیا میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب مذہبی ریاستیں وجود میں آئی ہیں تو بسا اوقات غیر معمولی تشدد بھی وجود میں آ گیا، ظلم اور عدوان کے مظاہرے بھی سامنے آ گئے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ریاست کی طاقت حاصل ہو گئی۔ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ریاست کی طاقت سے آپ لوگوں کے اوپر کسی مذہب کا تسلط قائم کر دیں، کسی نقطہ نظر کا تسلط قائم کر دیں۔ اسی چیز کو قرآن مجید نے فتنے سے تعبیر کیا اور یہ کہا ہے کہ یہ بدترین جرم ہے اور اس کا خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ طریقہ اختیار کرے۔ چنانچہ اسلام میں جب یہ بات بتائی گئی کہ اگر مسلمانوں کی کوئی ریاست قائم ہوتی ہے تو اس کے حدود کیا ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ
دنیا کی ہر ریاست کرتی ہے. وہ امن کا اہتمام کرے گی, وہ دفاع کا اہتمام کرے گی, وہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی جدوجہد کرے گی, وہ ان کی خوشحالی کے لیے اقدامات کرے گی. یہ تو دنیا کی ہر ریاست کرتی ہے. مذہبی بنیاد پر وہ لوگوں سے کیا مطالبہ کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے مسلمانوں کی ریاست ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دیکھیے آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ مذہبی احکام لوگوں کے اوپر مسلط کریں. آپ صرف 2 چیزیں ہیں جن کے معاملے میں کوئی قانون سازی کر سکتے ہیں, یعنی عام لوگوں کے حد تک جو قانون بنا سکتے ہیں ایجابی طور پر. ایک تو یہ نا کسی مجرم کو آپ سزا دینا چاہتے ہیں تو جرم کا ارتکاب کرنے کے بعد تو آدمی کے بہت سے حقوق ختم ہو جاتے ہیں, لیکن ایک آزاد انسان کو جو مسلمان ہے آپ 2 چیزوں کے علاوہ قانون کی سطح پر پابند نہیں کر سکتے. ایک نماز کا اہتمام, ظاہر مسلمان ہے تو ان کو کرنا چاہیے, اور ایک یہ کہ ریاست کی سطح پر آپ ان سے زکوٰۃ لے سکتے ہیں. ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے انسان کی آزادی اور حریت کی, کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے ہر عمل کے لیے آزاد ہے. لیکن آپ اب چلیں ہمارے معاشرے میں تو ہم لوگوں کو اس چیز کی تربیت بھی دی جاتی ہے. کچھ حالات ایسے بھی پیدا ہوتے ہیں کہ جس میں آپ جو ایک انڈیویجول جو کام کر رہے ہیں وہ ہر چیز کے اکارڈنگ اپنے مذہب کے اکارڈنگ ٹھیک ہے, لیکن اس کی ایکسیپٹنس اس وقت باقی لوگوں میں نہیں ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہاں پہ پھر کچھ کرائسس اور پرابلمس کا وہ بندہ شکار نہیں ہو جائے گا, حالانکہ ہر کوئی آزاد ہے اپنے معاملے میں؟ دیکھیے بات ہے کہ علم و عمل کی آزادی کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جو کام دوسروں کے علم و عمل کی آزادی میں رکاوٹ بن جائے. یعنی جب آپ اپنے لیے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو علم و عمل کی آزادی حاصل رہے تو پھر دوسروں کو بھی آزادی حاصل رہنی چاہیے. یہ آزادی بالجبر آپ سے نہیں چھینی جا سکتی, لیکن اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے ہم اپنے آزادانہ اختیار کو استعمال کرتے ہوئے بہت سی چیزوں سے دستبردار ہو جاتے ہیں. بالکل. یعنی ہم اپنے بھائیوں کے لیے بہت سی آراء چھوڑ دیتے ہیں, اپنے دوستوں کے لیے بہت سے نقطۂ نظر چھوڑ دیتے ہیں. وہ چیزیں جن کا تعلق ایمان عقیدے سے نہیں ہوتا ان میں بہت سی ترامیم کر لیتے ہیں, اپنے والدین کی بات مان لیتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کی بات مان لیتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو ایسی آزادی حاصل ہونی چاہیے کہ جس کے بعد وہ دنیا میں فتنہ پیدا کر دے, فساد پیدا کر دے. جب ہم علم و عمل کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان پر جبر نہ کیا جائے. انسان اپنے اوپر تو بہت سی پابندیاں لگاتا ہے. وہ کسی مذہب کو قبول کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے احکام کو قبول کرتا ہے. جب کسی نقطہ نظر کو اختیار کرتا ہے تو اس نقطہ نظر کے مطابق اپنے علم و عمل میں بہت سی تبدیلیاں کرتا ہے. جب دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو اچھی معاشرت کے لیے بہت سی پابندیاں اپنے اوپر خود لگا لیتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان لگاتا ہی ہے اور اختیار کرتا ہی ہے. جو چیز زیر بحث تھی وہ یہ تھی کہ کیا کسی دوسرے انسان کو زبردستی کوئی چیز دوسرے پر مسلط کر دینے کا حق ہے. اس کے حدود واضح ہونے چاہیے. یعنی وہ کیا چیزیں ہیں کہ آپ دوسروں کو کہہ سکتے ہیں کہیے, آپ دعوت دے سکتے ہیں دعوت دیجیے, آپ اچھے طریقے سے پہنچا سکتے ہیں پہنچائیے, لیکن کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ آپ دوسروں کے اوپر زبردستی اس کو مسلط کر دیں؟ لیکن سر جب کچھ دفعہ ایسے حالات پیدا ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص اگر ایک شخص کمزور ہے اور دوسرا طاقتور ہے تو وہ اس چیز کو زبردستی آپ کو مسلط کر رہا ہے اور آپ کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ آپ اس شخص کے اگینسٹ جا سکتے ہو, تو اس جب وہ ایسی صورتحال پیدا ہو تو پھر جو ایک کمزور شخص ہے جو کیا وہ پھر ان کو ایک حالات سمجھ کے ان کے ساتھ گزارا کرے یا اس کے ساتھ اس کے کیا کر سکتا ہے؟ یہ آپ نے ایک دوسرا سوال اٹھا دیا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس چیز کا حق نہیں دیا, کسی انسان نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو نظر انداز کر کے اور اپنی طاقت سے کام لے کر دوسروں پر کوئی چیز مسلط کر دیا, اب کمزور کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کا تعلق حالات سے. بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آدمی لڑ جاتا ہے, بعض حالات ایسے ہیں کہ جس میں آدمی مصالحت کا رویہ اختیار کرتا ہے, گریز کا رویہ اختیار کرتا ہے, اور بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں مصالحت اور گریز سے بھی آگے بڑھ کر آدمی کو سرنڈر کر دینا پڑتا ہے. تو اس کا تعلق حالات سے. یعنی ایک کمزور قوم, ایک کمزور فرد, ایک کمزور شخص کیا طریقے اختیار کرے, یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے جس میں ظاہر بات ہے کہ بے شمار صورتیں زیر بحث آ جاتی ہیں. فرد کی حیثیت سے مثال کے طور پر بچے بعض اوقات یہ سوال کرتے ہیں, بعض اوقات نوجوان اپنے والدین کے معاملے میں اس طرح کے سوال کرتے ہیں, بعض اوقات قومیں دوسری قوموں کے مقابلے میں کھڑی ہوتی ہیں تو وہ یہ سوال کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو پیچ در پیچ سلسلہ ہے جس کو الگ الگ زیر بحث ہونا چاہیے کہ کیا کیا کام کر سکتا ہے. مذہب میں ہم یہ چیز عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہر گلی کوچے میں جتنی مسجدیں بنی ہوئی ہیں کہ جب بھی دین کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو اتنا زیادہ ایموشنل اور پچ اتنی ہائی ہو جاتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ایموشنلی ہو کے ہم اور جتنا اونچا بول کے یا سر میں آ کے ہم بات کریں گے اتنا ہی زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں آ سکتی ہیں. تو کیا یہ دلائل کی کمی ہے یا ہم لوگوں نے
یہ سمجھ لیا ہے کہ جو آگے بیٹھے آڈینس سن رہے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا، یا وہ ان کو صرف یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے دماغوں میں یہ چیز اسی طرح ٹھونسی جا سکتی ہے، انہیں ایسی سمجھ آئے گی. یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ ایٹیچیوڈ کیوں ڈیولپ ہوا ہے؟ یہ میں نے آپ کو قرآن مجید نے جو طریقہ بتایا وہ تو قرآن کے اپنے الفاظ میں بتا دیا تھا کہ وہ اپنی بات پہنچانے کے لیے آپ کو کیا طریقہ تجویز کر رہا ہے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ حکمت سے بات کریں، دانائی سے بات کریں، دلائل سے بات کریں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی موقع پر دوسرا آپ کی بات نہیں سن رہا تو آپ اچھی نصیحت کا طریقہ اختیار کریں، محبت اور ملائمت کے ساتھ دوسرے کو توجہ دلائیں، ترغیب دیں اور اس کو بتائیں کہ اس کو آپ کتنی اعلیٰ بات بتانا چاہتے ہیں، اس کی بھلائی کی بات ہے، تاکہ وہ سننے کے لیے تیار ہو جائے. اور یہ کہتا ہے کہ اگر کہیں بحث مباحثے کی نوبت بھی پیدا ہو جائے تو جادلہم باللتی ہی احسن. اب یہ تو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ ہے. ہم نے اس طریقے کی تربیت ہی نہیں دی. خاص طور پر ہمارے ہاں جو لوگ مذہبی تعلیم پاتے ہیں ان کی تربیت انتہائی ناقص ہوتی ہے. ان کو یہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ آپ کا دین آپ سے کیا تقاضے کرتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو باتیں ہم نے سیکھ لی ہیں اب ہمیں زبردستی لوگوں کے ذہنوں میں ان کو ڈھیل دینا ہے. دائی کا جو کردار ہے اس کی کوئی تربیت ہمارے یہاں سرے سے ہوتی نہیں، بلکہ قانون نافذ کرنے والے کا کردار ہمارے ہاں مذہبی تعلیم میں زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے. یعنی ایسے لگتا ہے کہ ہر آدمی یا مفتی ہے یا قاضی ہے، ہم دائی پیدا ہی نہیں کرتے سرے سے. یعنی مفتی اور قاضی پیدا کرتے ہیں جو فتویٰ دیتے ہیں یا جو لوگوں کے لیے فیصلے سناتے ہیں، جبکہ قرآن مجید ایک مذہبی عالم کو نذیر کی جگہ پہ کھڑا کرنا چاہتا ہے، دائی کی جگہ پہ کھڑا کرنا چاہتا ہے، بلانے والا، پکارنے والا، لوگوں کو خبردار کرنے والا، متنبہ کرنے والا، توجہ دلانے والا، وہ یہ بنانا چاہتا ہے. تو یہ بنیادی فرق واقع ہو گیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے معاملے میں بڑا بنیادی کردار ہمارے یہاں تعلیم کی خرابی ادا کر رہی ہے. اس نشست کا وقت بھی جیسے دوسری نشستوں کا ختم ہو جاتا ہے ختم ہو گیا، ہم اس کو اب خاتمے تک پہنچاتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.